बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। बेल आइकन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ मोहब्बतों का हमारा रिश्ता जुड़ा रहे और आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे चैनल को ऑक्सीजन फ़राहम करती रहे और हम आपसे नित नए मौज़ूआत पर बात करते रहें। आज हम बात करेंगे महंगाई पर। महंगाई का जो बेकाबू जिन है उस पर हम बात करेंगे। गुज़श्ता हुकूमतों की जो नाकामी थी या गुज़श्ता हुकूमतों की जो पॉलिसीज़ थी, आवाम उनसे बहुत नाला थी। उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देता चलूँ कि जो काफ लीग की गवर्नमेंट थी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, उन्होंने महंगाई का जो एक ऐसा पहाड़, एक ऐसा तूफ़ान बर्पा कर दिया था कि उनको आटे का बहरान लेकर बैठ गया था। आटा जो कि हमारी पंजाब के, अगर अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम पंजाब के लोग चाहें तो पंजाब के हर घर की छत पर गंदम उगाई जा सकती है। और चौधरी साहिबान तो जो हैं वो ख़ुद किसानों के बड़े हमदर्द, मुखलिस और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वो आज भी किसानों की फ़ेवर में बात करते हैं, लेकिन उस वक़्त उनको महंगाई का तूफ़ान लेकर बैठ गया था। जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर जिससे आवाम हुई थी वो था आटा। आटे का बहरान था, लंबी लंबी कतारें लग गई थीं। लोग ट्रकों के पीछे खड़े होते थे, 200 300 ख़वातीन जो होती थी वो कतारों में खड़ी होकर आटे का एक थैला हासिल करने के लिए जद्दोजहद करती रहती थी। कुछ ख़वातीन गर्मी की वजह से बेहोश भी हुई, कुछ लोग मर भी गए। नतीजा ये निकला कि जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो आवाम ने काफ लीग को यकसर मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो कुछ भी हुआ वो सबको मालूम है। चोरी चकारी डकैती कितना कुछ हुआ वो सबको मालूम है। कराची में क्या हुआ सबको मालूम है। सिंध का बेड़ा गर्क होकर रह गया वो भी सबको मालूम है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए वो सबको मालूम है। ये सारा कुछ महंगाई की वजह से था। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में पेट्रोल जो था वो 60 रुपये से लेकर 130 रुपये तक फ़रोख्त हुआ, लेकिन उन्होंने 60 रुपये पर उसको लाकर छोड़ा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जरदारी साहब का दौर और मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौर मिलाकर जो बिजली की लोड शेडिंग थी, बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना हराम कर दिया था। 1 घंटा बिजली लाहौर में आती थी, 2 घंटे जाती थी। कराची वाले जो लोग थे, वो जो बेचारे फ्लैट्स में रहते थे, जो छोटे घरों में रहते थे, वो लोग अपने मरीज़ों के साथ, अपने बीमारों के साथ रात को गत्ता लेकर, पंखी लेकर, कोई तख्ती लेकर, कोई भी चीज़ लेकर उनको हवा देते रहते थे ताकि मरीज़ की सांसें बहाल रहें। लोड शेडिंग का जिन उनसे काबू नहीं हो सका। जो जिन एक बार बोतल से निकल गया वो काबू नहीं हो सका। 600 अरब रुपया जो था उन्होंने उस वक़्त जो हमारी बिजली बनाने वाली कंपनियां थीं उनको दिया, लेकिन वो बाद में पता चला कि उनको दिया नहीं गया। पता नहीं वो पैसे कहाँ गए, वो अलग से एक स्कैंडल है। ये हुकूमतों के मामलात हैं। हम बात कर रहे हैं महंगाई पर। तो अपने आखिरी दौर में 2 से ढाई 3 4 माह के दौरान जब मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौर ख़त्म होने वाला था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, तब उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया। उन्होंने जो भी पैसे थे वो अदा करके बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया। बाद में पता चला कि वो पैसे जो अदा किए गए थे वो पैसे बैरूनी ममालिक से कर्ज़ा लेकर पाकिस्तान की कमर को झुकाने के लिए वो कर्ज़ा लिया गया था। बिजली तो पूरी कर दी, बिजली का जो था वो लेवल कर दिया, लेकिन जो कर्ज़ा सर पे चढ़ गया उस पर कई लाखों गुना सूद अदा करना था, जो मौजूदा गवर्नमेंट अब अदा कर रही है। तो मौजूदा गवर्नमेंट, इमरान खान साहब जब हुकूमत से बाहर थे, 126 दिन के धरने में उनके वीडियोज़ चलाए जाएँ, उनके क्लिप चलाए जाएँ, तो उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर आज के इमरान खान में उस इमरान खान में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। क्योंकि इमरान खान साहब ख़ुद एक क्रिकेटर रहे हैं। उनका एक मशहूर मक़ूला है कि बाहर बैठकर
بہت بڑکیں ماری جاتی ہیں جی، میں اس بال پر چھکا لگا سکتا تھا، میں اس گیند پر چوکا لگا سکتا تھا، یا میں اس گیند کو اٹھا کر بیٹ کے ساتھ اسٹیڈیم سے باہر پھینک سکتا تھا۔ اصل پتہ اس کو چلتا ہے جو پلیئر، جو بیٹسمین وکٹ پر کھڑا بیٹنگ کر رہا ہے، اس کے سامنے جب 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ کی رفتار سے بال آتی ہے نا، 100 میل کی رفتار سے، تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں، اس کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسا ہوا ہے عمران خان صاحب کو جو باہر بیٹھ کر باتیں کی تھی، ان کو مہنگائی کے بارے میں شاید ادراک نہیں تھا۔ اگر ادراک تھا تو حکومت میں آنے کے بعد 2.5 سالہ دور میں 300 گنا ہر چیز بڑھی ہے، 300 گنا ہر چیز بڑھی ہے۔ یہ جو ہمارے کیا ہے وہ ماہر جو ہوتے ہیں اعداد و شمار کے جو جادوگر ہیں، وہ خان صاحب کو سب اچھا ہے کا راگ الاپ کر دیتے ہیں۔ خان صاحب خاموشی سے بیٹھے آمین کہتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آٹا میں بتاتا چلوں خان صاحب کو، جب آپ نے حکومت سنبھالی تھی تو آٹا 40 روپے کلو تھا، آج آٹا 70 روپے کلو ہے، 64 سے لے کر 70 روپے کلو تک آٹا ہے۔ جب آپ نے حکومت سنبھالی تھی چینی 40، 50، 60 روپے کلو تھی، آج چینی 120 سے واپس آ کر 80 پہ آئی، 80 سے پھر اب ایک بار پھر سینچری پار کر چکی ہے۔ چونکہ آپ کرکٹر ہیں اس لیے آپ سے اس زبان کی بات کر رہا ہوں، چینی سینچری پار کر چکی ہے۔ جب آپ نے حکومت سنبھالی سی پیٹرول 66، 67 روپے تھا، آج پیٹرول 110 روپے لیٹر ہے، جبکہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں۔ وہ قیمتیں کرونا کی وجہ سے گر رہی ہیں، یا جو آپس کی ملکوں کی جنگ ہے اس کی وجہ سے گر رہی ہیں، یا جو بھی عرب ریاستوں کے معاملات ہیں اس وجہ سے گر رہی ہیں۔ لیکن پاکستان میں 110 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے۔ دالوں کی اگر بات کریں تو دالوں میں تقریباً 40-50 روپے سے لے کر 100 روپے فی کلو تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ چاول باسمتی 170 روپے کلو آپ کو ملتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ریٹ جو بتا رہا ہوں ایکوریٹ ریٹ بتا رہا ہوں، کیونکہ میں گھر کا راشن خریدتا ہوں۔ میں گھر کا راشن کس طرح پورا کرتا ہوں یہ مجھے پتہ ہے یا میرے اللہ کو پتہ ہے۔ آپ ایکشن لینے کی بات کرنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ سر اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے، صرف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا جی مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، میں مافیا کے ساتھ آخری دم تک لڑوں گا، تو سر آخری دم آ گیا ہے۔ کب آنا ہے آخری دم؟ 2.5 سال گزر گئے ہیں۔ ایک گھر کا پورا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو کر رہ جاتا ہے جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے۔ کوکنگ آئل 280، 90، 300 روپے کلو تک فیصل آباد میں، لاہور میں مل رہا ہے۔ 300 روپے کلو گرام تک کوکنگ آئل مل رہا ہے، جو کہ بنیادی ضرورت ہے۔ پیاز، ٹماٹر، سبزیاں، پھل، ہر چیز غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب آپ نے وعدے کیے تھے، آپ نے دعوے کیے تھے، 8 روپے یونٹ بجلی کا بل تھا، تو آپ نے اپنا بل جلا دیا تھا کہ میں یہ جو ہوتی ہے تحریک جو ہے میں اس کی جانب جا رہا ہوں، ہمیں یہ اتنی مہنگی بجلی نہیں چاہیے۔ گیس جو تھی، جو سلنڈر، گھریلو سلنڈر 11 کلو والا جو سلنڈر ہے وہ تقریباً 650 روپے کا ہوتا تھا، آج وہی سلنڈر 140 روپے پر کے جی، یعنی کہ تقریباً 1500 روپے کا وہ گھریلو سلنڈر ہو گیا۔ 140 روپے کلو پر کے جی گیس دستیاب ہے، شکر ہے کہ دستیاب ہے۔ لیکن جن گھروں میں چولہے نہیں جل رہے، جو لوگ پریشان ہیں، جو آپ کی حکومت سے، آپ سے توقعات لگا کر بیٹھے ہیں، سر ان کی توقعات پر آپ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ بالکل آپ کر رہے ہیں، لیکن اپنے ارد گرد جو مافیاز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے چنیں جو ان لوگوں کی رپورٹس آپ کو دیں۔ پاکستان میں چینی کی کتنے ملیں ہیں؟ بہت ساری ملیں ہیں، چینی دستیاب ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ سستی چینی تو بالکل نہیں ملتی۔ شوگر ملز کتنی ہیں، فلور ملز کتنی ہیں، آٹا مل ہی نہیں رہا۔ آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز بنائے، ان کو آپ نے
جو ریلیف تھا وہ بھی دیا، اربوں روپے کا ریلیف دیا، لیکن افسوس کہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز، اگر اینٹی کرپشن کی ہم رپورٹس پڑھیں تو یوٹیلیٹی سٹورز کے جو چیئرمینز تھے، جو مالک تھے، جو صاحب اقتدار وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ چور ڈاکو ثابت ہو رہے ہیں، وہ بھی چونا لگا رہے ہیں عوام کو۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا یہ حال ہے، وہاں پر بھی چینی دستیاب نہیں ہے، اگر ہے تو انتہائی ناقص چینی دستیاب ہے۔ صرف چینی کی بات نہیں کر رہے، پورا جو گھر کا ایک نظام چلانے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ انتہائی مہنگی ہیں۔ سر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ سے ہماری بہت ساری توقعات وابستہ ہیں، 2.5 سال آپ کے باقی ہیں۔ آپ جس بہادری، جرت اور ہمت کے ساتھ اپوزیشن کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ ان انسانوں کی اپوزیشن کو چھوڑیں۔ آپ سمجھیں کہ اصل اپوزیشن آپ کی مہنگائی ہے، جس کے جن کو آپ نے بوتل میں قید کرنا ہے۔ اس جن کو بوتل میں قید کرنے کے لیے آپ عوامی رائے لیں، آپ صحافیوں کی جو رپورٹس ہیں اس پر قناعت کریں، آپ کو وہ دیکھیں، آپ وہ سنیں، وہ سوچیں جو آپ کو سچی صحافت دکھا رہی ہے، اس پر غور کریں سر، جو آپ کو عوام بتا رہے ہیں۔ روتے بلکتے بچے، 120 روپے کلو تک دودھ چلا گیا، 120 روپے کلو تک دہی چلا گیا، خالص کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سر۔ کس چیز کا رونا روئیں؟ آپ ایک بہادر کپتان ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ایک بہادر کپتان ہیں سر۔ آپ کو بہادری کے ساتھ اپنی اس اپوزیشن کا مقابلہ کرنا ہے، جو اصل اپوزیشن آپ کی مہنگائی ہے۔ اس مہنگائی کے جن کو قابو کر لیں، آئندہ 5 سال بھی آپ کے۔ تو میں نہیں، بصورت دیگر میں بتا چکا ہوں، کاف لیگ کو آٹے کا بحران لے بیٹھا تھا، مسلم لیگ کو لوڈ شیڈنگ لے بیٹھی تھی، زرداری صاحب کو کرپشن لے بیٹھی تھی۔ عوام دوبارہ موقع نہیں دیتی، عوام دوبارہ موقع تبھی دیتی ہے جب آپ نے عوام کی خدمت کی ہو۔ تو عوام کی خدمت کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں سر، یہ آپ کی اصل اپوزیشن مہنگائی ہے، اس کو کنٹرول کریں، اس کو قابو کریں۔ وزیروں، مشیروں، سفیروں اور جو آپ کے ارد گرد مشورہ دینے والے لوگ ہیں، ان کی باتوں کو کسی دن ڈینائی کر کے خود کوئی سروے کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بہت مثالیں دیتے ہیں، آپ نے بہت مثالیں دی، آپ نے صحابہ کرام کی تعلیمات کو پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا ہے، آپ نے سیرت مصطفیٰ کو پڑھا ہے۔ خاتون اول ایک با پردہ، با شرعی اور اسلامی خاتون، جو آپ کو احادیث نبوی پڑھ کر سناتی ہیں، جو آپ کو شریعت پر عمل کرنے کا درس دیتی ہیں، اور آپ اپنی تقاریر میں ان کا جو شریعت ہے، جو شرعی قوانین ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو سر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کا ایک چھوٹا سا ادنا سا غلام بن کر کسی دن بیس بدل کر بازاروں میں نکلیں، مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کس طرح بلکتے ہیں، لوگ کس طرح روتے ہیں۔ اس اپوزیشن کا اصل میں مقابلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ آپ آخری بال تک لڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں نے آپ کو گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے لائیو دیکھا ہے، اور آپ میں آخری وقت تک لڑنے کی ہمت ہے، آپ میں دم ہے، جرت ہے، جذبہ ہے، جوش ہے، اور آپ بہادر ہیں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس چھوٹی سی درخواست پر عمل کرتے ہوئے اپنی اس اپوزیشن کے ساتھ آج سے لڑنا شروع کر دیں گے، تاکہ اگلے 5 سال بھی آپ ریاست مدینہ کے والی بنیں۔ شکریہ سر۔